مزاحیہ لطیفے۔ ایک پٹھان نے پہلی بار روزہ رکھ لیا، دوپہر میں نڈال ہو گیا اور ایف ایم پہ کال کر دی۔ ہوسٹ بولی، جی کالر اب کیا سننا پسند کریں گے؟ پٹھان، بس ہم کو مغرب کا اذان سنوا دو۔ پٹھان سعودی عرب گیا، ٹیکسی میں بیٹھا اور جب منزل پر پہنچنے والا تھا تو بہت پریشان ہوا کہ عربی میں ٹیکسی روکنے کو کیا کہتے ہیں۔ بہت سوچنے کے بعد ڈرائیور کے کندھے پر ہاتھ رکھ کے بولا، صدق اللہ العظیم۔ ایک فقیر گھر کے پاس آواز لگا رہا تھا، کوئی بابے نو روٹی کھوا دے۔ بابا چاول بھی کھا لیندا اے، بابا آئس کریم بھی کھا لیندا اے، بابا برگر بھی کھا لیندا اے۔ گھر سے آواز آئی، بابا جتیاں بھی کھا لیندا اے۔ بابا، نہیں پتر، سخت غذا منع ہے۔ لوڈ شیڈنگ۔ جب بجلی جاتی ہے تو امریکی پاور ہاؤس فون کرتے ہیں، جاپانی فیوز چیک کرتے ہیں اور پاکستانی گلی میں جانگ کر کہتے ہیں، آہو ساریاں دی گئی ہے۔ ایک مراسی کا کھوتا گم ہو گیا، وہ ڈھونڈ ڈھونڈ کر تھک گیا، آخرکار ایک درخت کے نیچے آ کر بیٹھ گیا۔ اس درخت کے نیچے ایک عاشق اور معشوق پہ بیٹھے تھے۔ عاشق بولا، صنم تیری آنکھوں میں مجھے سارا جہاں نظر آ رہا ہے۔ مراسی نے کہا، دیکھیں یار میرا کھوتا کتنے آ۔ ایک بار کچھ لڑکوں نے ایک بزرگ کی سائیکل پنچر کی اور بھاگ گئے۔ بزرگ نے بددعا دی، دنیا تم پر لعنت کرے، تم دنیا سے منہ چھپاتے پھرو، ذلت کی زندگی ملے تمہیں، تم جہاں جاؤ گالیوں سے تمہارا استقبال ہو۔ بزرگ کی دعا قبول ہوئی اور آج وہ تمام لڑکے واپڈا میں اعلیٰ عہدوں پر فائز ہیں۔ ٹرین میں ایک آدمی اور ایک بچہ ساتھ ساتھ بیٹھے تھے۔ آدمی بچے سے بولا، کچھ بات کریں، ٹائم پاس ہو جائے گا۔ بچہ، کس موضوع پر؟ آدمی، کراچی کے حالات پر۔ بچہ، ٹھیک ہے، پہلے ایک سوال کا جواب دو۔ آدمی، پوچھو۔ بچہ، کدو کا رنگ پاکستان میں سبز، بنگلہ دیش میں پیلا اور ہندوستان میں سرخ کیوں ہوتا ہے؟ آدمی چکرا کر بولا، نہیں معلوم۔ بچہ، پتہ تمہیں کدو کا بھی نہیں اور بات کراچی کے حالات کی کرتے ہو؟ شوہر بیوی کی کال بند کرتے ہوئے، بیگم میں اس وقت سخت مصروف ہوں، فارغ ہو کر خود کال کروں گا۔ شوہر نے فون بند ہی کیا تھا کہ اس کی ہمسائے کی کال آ گئی اور بولی، آپ مصروف تو نہیں ہیں؟ آدمی بولا، نہیں آپ حکم کیجئے۔ ہمسائے بولی، جی وہ آپ کی بیگم بات کرنا چاہتی ہے آپ سے۔ بیگم، شام ذرا جلدی آ جائیے گا اور آتے ہوئے آئیڈیکس یا ونٹو جینو ضرور لے کے آئیے گا۔ پٹھان حج کر کے آیا اور سیدھا محلے کی دکان پر گیا اور بولا، میرا کھاتہ نکالو۔ دکاندار بڑا خوش ہوا کہ آج اس کا 3 سال کا ادھار ملنے والا ہے۔ جیسے ہی اس نے کھاتہ کھولا، پٹھان، یہ میرے نام کے ساتھ حاجی لکھ دو۔ ایک پٹھان سعودی عرب گیا، وہاں نسوار کھاتے ہوئے پولیس نے پکڑ لیا۔ پولیس والا بولا، حاذا کل ان نسوار من عشی ان العدد۔ پٹھان روتے ہوئے پولیس والے کے گلے لگ گیا اور کہنے لگا، قسم سے مجھے آج پتہ چلا ہے کہ نسوار کھانے کی بھی دعا ہوتی ہے۔ ٹرین کے ڈبے میں 2 عورتیں لڑ رہی تھیں۔ ایک کا کہنا تھا کہ کھڑکی کا شیشہ کھول دیا گیا تو اسے نمونیا ہو جائے گا، جبکہ دوسری کا کہنا تھا اگر شیشہ نہ کھولا تو اس کا دم گھٹ جائے گا اور وہ مر جائے گی۔ بات بڑھتی زیادہ بڑھ گئی اور معاملہ ٹرین میں بیٹھے بزرگ تک چلا گیا۔ بزرگ نے ساری بات سنی اور کچھ سوچ کر کہا، پہلے کھڑکی بند کر دی جائے تاکہ عورت کا دم گھٹ جائے اور وہ مر جائے، پھر کھڑکی کھول دی جائے تاکہ دوسری عورت نمونیا کی وجہ سے بیمار ہو جائے اور ہم سکون سے سفر کر سکیں۔ ایک سیلز مین نے لڑکی کو سینڈل کی قیمت 500 روپے بتائی، مگر لڑکی کے پاس صرف 300 روپے تھے، لہٰذا اس نے وہی روپے سیلز مین کو دیے اور کہا باقی کل آ کر دے دوں گی۔ سیلز مین نے پیسے لے کر ڈبہ لڑکی کے حوالے کر دیا اور وہ چلی گئی۔ مالک نے سیلز مین سے غصے میں کہا، تم بہت بے وقوف ہو، اب وہ کبھی نہیں آئے گی۔ سیلز مین نے مسکراتے ہوئے کہا، میں نے اسے دونوں جوتے بائیں پیر کے دیے ہیں۔ 2 دوست ایک بلڈنگ کی 10ویں منزل پر رہتے تھے۔ ایک دن گھر آئے تو معلوم ہوا بجلی نہیں ہے، لہٰذا لفٹ بند تھی۔
سیڑھیوں سے 10ویں منزل کے خیال سے ہی دونوں پریشان ہو گئے، مگر دونوں کیا کرتے؟ اس لیے فیصلہ کیا دونوں نے کہ سیڑھیوں کے ذریعے باتیں کرتے چلیں گے۔ ایک نے کہا، میں تمہیں مزاحیہ قصہ سناتا ہوں، تم مجھے کوئی افسوسناک قصہ سنانا۔ مزاحیہ قصہ سناتے ہوئے وہ 8ویں منزل تک پہنچ گئے تو پہلا دوست بولا، تمہاری باری، افسوسناک قصہ سناؤ۔ دوسرا بولا، اگر میں تمہیں افسوسناک قصہ سناؤں تم رونے لگو گے۔ پہلے نے کہا، نہیں میں نہیں روں گا۔ دوسرا بولا، پھر سنو، گاڑی کی چابی نیچے گاڑی میں رہ گئی ہے۔ شیخ صاحب کے گھر ایک دیسی گھی کا ڈبہ تھا، مگر کسی کو کھولنے کی اجازت نہیں تھی۔ کھانے کے ٹائم ہر فرد ڈبے کے اوپر شاپر سے روٹی چوپڑ لیتا اور یہی سلسلہ چلتا رہا۔ شیخ صاحب فوت ہو گئے اور ان کے بیٹے نے وہ ڈبہ الماری میں رکھا اور تالا لگا دیا اور کہا، اگے تو روٹی اس تالے نال رگڑنی ہے، ہن ابا جی والیاں موجاں ختم۔ لڑکی، جانو کل میرا برتھ ڈے ہے، کیا دو گے؟ پپو، جانو کو کیا چاہیے؟ لڑکی، مجھے اس بار رنگ چاہیے۔ پپو، ٹھیک ہے میں رنگ دوں گا لیکن ریسیو مت کرنا، بیلنس بہت کم ہے۔ ٹیچر، کل اسکول کیوں نہیں آئے تھے؟ اسٹوڈنٹ، بیمار تھا۔ ٹیچر، کل دوائیوں والی پرچی لانا۔ اسٹوڈنٹ، میں نے دم کروایا تھا۔ پپو اپنے 16 بچوں کے ساتھ دوست کے گھر گیا۔ دوست نے اتنا بڑا خاندان دیکھ کر کہا، حیا نہیں آئی؟ پپو، نہیں، آج اس کا پیپر ہے۔ فیصل آباد میں شیخ صاحب کی ہٹی پر ایک آدمی کفن خریدنے گیا اور شیخ صاحب سے کفن دکھانے کا کہا۔ شیخ صاحب، اے دیکھو پاجی، اے کفن 3000 دا، اے 5000 دا تے اے 10000 دا ہے۔ آدمی، شیخ صاحب یہ 10000 والے کفن کی کیا خوبی ہے؟ شیخ صاحب، پاجی اس دے اتے ساری زندگی بر نہیں آئے گا۔ ایک گدھا جنگلی گدھے سے، میرا مالک بہت ظالم ہے، گھاس بھی کم دیتا ہے، کام بھی زیادہ لیتا ہے اور مارتا بھی ہے۔ دوسرا گدھا، تو تم اسے چھوڑ کر جنگل کیوں نہیں بھاگ جاتے؟ میرے ساتھ چلو، وہاں عیش کی زندگی گزاریں۔ پہلا گدھا، چلتا تو تمہارے ساتھ ضرور، مگر بس روشن اور سنہرے مستقبل کی امید میں رکا ہوا ہو۔ دراصل میرے مالک کی بیٹی بہت خوبصورت ہے، جس کا پڑھنے میں بالکل دل نہیں لگتا، شرارتیں بہت کرتی ہے۔ اب اس کے باپ نے کہا ہے، اگر اس بار بھی پاس نہ ہوئی تو تمہاری شادی گدھے سے کر دوں گا، بس اسی آس پہ بیٹھا ہوا ہوں۔ بیوی کا شک دور کرنے کے لیے شوہر نے داڑھی رکھ لی اور 5 وقت کی نماز پابندی سے پڑھنے لگا تھا۔ بیوی فون پر سہیلی کو بتا رہی تھی، کمینہ اب خوروں کے چکر میں ہے۔ وزیر اعظم چور ہے، چور ہے، چور ہے۔ ایک آدمی اسلام آباد میں کھڑا نعرے لگا رہا تھا۔ پولیس والوں نے اسے پکڑ کر تھپڑ مارا اور بولے، مریم نواز کی بے عزتی کرتا ہے، چل تھانے۔ وہ آدمی گھبرا کر بولا، نہیں نہیں، میں تو جاپان کے وزیر اعظم کی بات کر رہا تھا۔ پولیس والوں نے اسے تھپڑ مار کر کہا، ہمیں الو سمجھتے ہو کیا؟ ہم نہیں جانتے کہاں کا وزیر اعظم چور ہے، چل تھانے۔